عزیزان گرامی، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع ہے حلالے کا بیان۔ حلالہ کیا ہوتا ہے؟ حلالہ حلال سے ہے، یعنی کسی چیز کو حلال کرنا۔ یہ لفظ تو بہت خوبصورت ہے، لیکن لوگوں نے اس لفظ کو بدنام کر دیا۔ جس طرح طالبان ہے، کتنا اچھا اور پیارا نام ہے، لیکن لوگوں نے اس کو بدنام کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، کہ وہ طلاق جس میں واپسی ہو سکتی ہے 2 بار ہے، یعنی جو شخص کسی خاتون کو طلاق دیتا ہے تو 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن جب طلاق 3 مرتبہ دے دی تو پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ یعنی طلاق رجعی میں اگر خاتون کو طلاق ہوئی ہے تو اس کے بعد 3 حیض اس کی عدت ہے۔ اب اگر دوبارہ وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو بغیر نکاح کے 3 مہینے میں کر سکے گا، لیکن وہ 3 مہینے کے بعد رجوع کرے تو پھر حکم شرعی یہ ہے کہ نکاح پڑھ کر وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر طلاق بائن ہو تو پھر اس کا رجوع جو ہے ختم ہو جاتا ہے، پھر رجوع نہیں کر سکتا۔ اب بعض دوستوں کو پتہ نہیں کہ طلاق بائن کیا ہے۔ مثلا ایسی لڑکی ہے جس کی عمر ابھی 9 سال کی نہیں ہوئی، اس کا نکاح ہوا تھا، اب اس کو طلاق ہو گئی، یہ طلاق بائن ہے، پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو خاتون یائسہ ہو، یعنی سیدانی ہے تو اس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو، غیر سیدانی ہے تو اس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو، اس کی جو طلاق ہے وہ بھی طلاق بائن ہوگی، بعد میں جو ہے رجوع نہیں ہو سکے گا۔ تیسرا ایسی عورت کہ جس کے شوہر نے اس سے نکاح کیا ہو لیکن رخصتی نہ ہوئی ہو، مباشرت نہ ہوئی ہو، اس کو بھی طلاق ہو جائے تو ایسی طلاق میں بھی انسان رجوع نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ خاتون ہے جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، وہ بھی طلاق بین ہو گئی، اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ 5ویں جو طلاق ہے طلاق خلہ، یعنی خاتون جو ہے اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے اور کچھ رقم اس کو دے دیتی ہے جس کے عوض وہ اس کو آزاد کر دیتا ہے، تو اس صورت میں طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ یہ جو طلاق بائن ہے اس کے بعد جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتی۔ یعنی جو رجعی طلاق تھی اس میں تو حق تھا کہ شوہر جو ہے اس میں رجوع کر سکتا ہے، لیکن جب طلاق بائن آ گئی تو اب رجوع نہیں کر سکتا۔ اب رجوع کرنے کی ایک ہی صورت ہے جس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے حلالے کو جائز کہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت کی ہے۔ اب یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ جب قرآن اس کو جائز قرار دیتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ لعنت کیوں فرما رہے ہیں؟ تو قرآن جو جائز قرار دیتا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا، کہ کسی انسان نے 3 طلاقیں دے دی تو 3 طلاقوں کے بعد وہ اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی جب تک کہ وہ دوسرے کسی شوہر سے نکاح نہ کرے اور وہ شوہر اپنی مرضی سے اس کو طلاق نہ دے۔ اب یہ جو طلاق بائن ہو گئی ہے،
اب اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی. ہاں صرف ایک صورت میں آ سکتی ہے کہ حلالہ ہو. حلالہ جائز بھی ہے، حلالہ ناجائز بھی ہے. جو حلالہ جائز ہے قرآن اس کی تعریف کر رہا ہے، اور جو حلالہ ناجائز ہے رسول اس پہ لعنت کر رہے ہیں. جائز اس طرح ہے کہ جب کسی خاتون کو 3 طلاقیں ہو گئی یا طلاق بائن ہو گئی، وہ اپنی مرضی سے دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ صلاح و مشورہ پہلے شوہر سے کرے کہ میں وہاں پہ جاؤں گی، وہاں پہ طلاق لوں گی، پھر آپ کے پاس آؤں گی. تو ایسے نکاح پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. لیکن ہم حیران ہیں، آج ایسے مدارس بن چکے ہیں، آج ایسی مساجد نظر آتی ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں حلالہ کیا جاتا ہے. یہ حلالہ کرنا، اس پہ اللہ اور رسول نے لعنت کی ہے. لیکن جو شرعی طریقے سے کیا جائے، یعنی کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کیا جائے اور پھر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ طلاق تک نوبت آ جائے، تو طلاق کی عدت کے بعد پھر وہ جو ہے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. یعنی فقہ جعفریہ میں حلالہ جائز جو ہے یہی ہے کہ ایک خاتون کو طلاق بائن ہو گئی، اب وہ دوسرے شوہر کے پاس چلی گئی، اب اس نے صلاح مشورہ نہیں کیا پہلے شوہر کے ساتھ، تو ایسا حلالہ جائز ہے کہ پھر اس نے طلاق دے دی اور وہ پھر پہلے شوہر کے پاس واپس لوٹ آئی. لیکن اس کی فقہ جعفریہ میں کچھ شرائط بھی ہیں کہ پہلے شوہر کے پاس کس طرح آ سکتی ہے جب دوسرے کے ساتھ شادی ہو. تو اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ دوسرے جو شخص سے اس نے نکاح کیا ہے، یہ نکاح دائمی ہو، غیر دائمی نہ ہو. یعنی اس کی سوچ یہ نہ ہو کہ میں کل یا پرسوں اس سے طلاق لے جاؤں گی. اگر ایسا ہو تو اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس سے دوسرا نکاح کیا ہے وہ اس کے ساتھ ہم بستری بھی کرے، اس کی منی بھی خارج ہو. اگر ہم بستری نہیں کرتا، منی خارج نہیں ہوتی، تو اپنے پہلے شوہر کے ساتھ یہ حلال نہیں ہوتی. تیسرا، جو دوسرا شوہر ہے اس کو طلاق دے یا وہ مر جائے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ طلاق کی جو عدت ہے 3 حیض وہ پوری ہو جائے. پھر اس صورت میں جو ہے وہ اپنے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے. تو یہ ہے جائز حلالے کا طریقہ جو اسلام نے ہمیں ادا کیا ہے. لیکن ایسا حلالہ جو آج لوگ کر رہے ہیں، جو لوگ کروا رہے ہیں، ادارے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ حلالہ کیا جاتا ہے، تو ایسے حلالے پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے کہ جو پہلے سے طے کرتے ہیں ایک آدمی سے کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، ہم ایک عورت کا نکاح آپ سے کر دیتے ہیں، آپ 2 راتیں 3 راتیں اس سے ہم بستری کرو، پھر آپ اس کو طلاق دے دو، پھر یہ پہلے شوہر پر حلال ہو جائے گی. تو ایسا کرنا شرعاً ناجائز ہے، اور ایسا کرنے والے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. وما الینا الا البلاغ.